تو دوسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے جو آج تیمور نے اور اسد عمر صاحب نے ایکسپلین کر دی ہے، ترین صاحب کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ادھر ہی ہیں، میڈیا پہ آتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے آج انہوں نے کہا کہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بیانیہ دوبارہ بنانے کی کوشش کی کہ شاید فوج کے اور پی ٹی آئی کے تعلقات جو کہا جا رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کو دوبارہ خراب کرنے کی سازش نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پاکستان میں اہم بات یہ ہے کہ عوام کے تعلقات اور پی ٹی آئی کے تعلقات جو ہے وہ صحیح رہنے چاہیے، وہ یہ تعلقات نہیں توڑ پا رہے، باقی سارے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ان کا فرق نہیں پڑتا۔ عوام سے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط رشتے کے اوپر قائم ہے۔ عوام آج بھی سمجھتی ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ عمران خان ہے، اور پوری عوام انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ ٹیپنگ ہوئی اور یہ غلط بات ہے، اسی جانب اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیجیے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ملک سے غداری جب سیاستدان کرتے رہے ان کی فون ٹیپنگ ہوتی رہی ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، کیا آپ کو مانا جائے یا عمران خان صاحب؟ ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جو فون ٹیپنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کے ملک کی انٹرسٹ انوالو ہوں، لیکن فیئر ٹرائل ایکٹ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں طریقہ کار درج ہے کہ فون ٹیپنگ کیسے ہونی ہے۔ ظاہر ہے آپ قانونی فون ٹیپنگ جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو بالکل ہی جو ہے وہ جوڑنا وہ تو بالکل غلط ہے۔ براہ راست آپ پولیس چلیں گے، فواز چودھری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ بالکل واضح بات ہے، ہم اس وقت جو صوبے ہیں ہمارے وہ اس وقت سیلاب سے تباہی ہو گئی ہے۔ پچھلی دفعہ جب کرونا آیا تھا تو عمران خان نے بات کی تھی آئی ایم ایف کے ہیڈ سے اور کنسیشنز لی تھیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ یہ بات کریں ان سے کہ سیلاب کی ان تباہ کاریوں کے ساتھ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم یہ سرپلس دے سکیں۔ اگر یہ غداری ہے، اگر پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا غداری ہے، یہ تحریک انصاف کی کرتی رہے گی، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ نے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے اور اس کے اوپر آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہر صورت میں ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اسی طرح سے ہی وہ جو ہے وہ لے کے جانا ہے۔ آپ اس طرح لے کے نہیں جا سکتے، آپ کو صوبوں کی ریزرویشنز کو سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا اس وقت کہ آپ تیمور جھگڑا کے ساتھ اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کے ساتھ بات چیت کر سکیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ہم سے زیادہ تو نون لیگ کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ عابد شیر علی کی پریس کانفرنس دیکھیں، آپ حنیف عباسی کی پریس کانفرنس دیکھیں، خود نواز شریف صاحب نے جو سہیل وڑائے صاحب کے ساتھ گفتگو کی وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ سو مفتاح اسماعیل تانے دے رہے ہیں ان کو، آپ کی تو اپنی پارٹی میں آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ سو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی جو ریزرویشنز ہیں جن کا اظہار اس فون کال میں ہوا ہے یہ بالکل درست ہے۔ ہمارے نزدیک پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ریاست کوئی ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کا نام نہیں ہے، یہ ان 22 کروڑ لوگوں کا نام ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں، اور ان 22 کروڑ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہماری پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے 50 لوگ یا 60 یا 70 لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں یہاں پہ نہیں ہیں، جن کا کوئی بزنس یہاں پہ نہیں ہے، کسی نے لنڈن میں اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے۔ ہماری پرائیورٹی پاکستان کے عوام ہے اور ہم نے ان کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہوگا۔ پاکستان کے عوام میں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا فل ڈسکلوجر ہو، اور نمبر 2 جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد سرپلس کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ہم سے طے کیا جائے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیلی تھون میں جو معاملہ آئے گا، اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، پاکستان کا بحران خالصتاً اکنامک نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت جو اس حالت میں ہو، اب مفتاح اسماعیل مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اپوزیشن کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، ریپرزینٹ وہ پاکستان کو کر رہا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ کی جب تک پوزیشن نہیں ہے آپ نہیں اس کو جو ہے وہ کر سکتے، پاکستان کو ریپرزینٹ آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بڑی امپورٹنٹ، اگر مفتاح اسماعیل کی جگہ میں ہوتا یا کوئی بھی اور آدمی ہوتا، وہ اس نے اپنی پارٹی کی تنقید کے بعد ریزائن کر دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے جس بندے کو لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں۔ اب آپ کے اوپر نہ اپوزیشن کا اعتماد ہے، نہ آپ کی اپنی پارٹی کا اعتماد ہے، لیکن آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نمائندگی میں کروں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تیمور جھگڑا نے اور محسن نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں۔ جواب دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جواب نہیں دیں گے ہم سمجھیں گے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ شکریہ۔
سر یہ بتائیے گا، آج تیمور جھگڑا صاحب نے تو اپنا ایک پریس کانفرنس میں ایکسپلین کیا اس سارے معاملے میں جس کا آپ نے ذکر کیا، کیا پارٹی قیادت نے شوکت ترین کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر کوئی وضاحت دیں کہ یہ سارا معاملہ بیسیکلی کال کا تھا کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ٹرانسمیشن کی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا سر ابھی جس طرح جو کچھ ہی ماہ پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق جو ہے وہ باقاعدہ اسی ایوان میں اسے چھینا گیا اور اب دوبارہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ کہ ہم انہیں ووٹ کا حق نہیں دیتے لیکن ہر مشکل میں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ اسپیشل ٹرانسمیشن تو آج پی ٹی آئی سانس لے تو اس پہ ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ اب تو صحافت پریس ریلیز کی صحافت رہ گئی ہے، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ اب تو ہمیں آتا ہے کہ یہ پڑھ کے بول دیں، ہم پڑھ کے بول دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوں، صدف عبدالجبار جیسی لڑکی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ گل کے کیس میں نامینیٹ کر دیا۔ اب نیوز کاسٹر کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ غداری کے کیس اور میوٹنی کے کیس میں ڈال رہے ہیں؟ عماد یوسف کو ڈال دیا، ARY کو آپ نے بند کر دیا۔ پاکستان میں اس وقت تو انڈیپینڈنٹ تو جو ٹی وی رہ گئے ہیں وہ بیچارے پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو کیا حالات چل رہے ہیں۔ سو اسپیشل ٹرانسمیشن تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک ہی طرح کے صحافی، ایک ہی طرح کے سوال، ایک ہی طرح کے گروپ، کوئی ڈائیورسٹی تو ہے ہی نہیں، کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو تو جو ہے اس میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو صحافت کا تو اس وقت حال ویسے ہی بڑا پتلا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے جو آج تیمور نے اور اسد عمر صاحب نے ایکسپلین کر دی ہے، ترین صاحب کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ادھر ہی ہیں، میڈیا پہ آتے رہتے ہیں۔ فواد بھائی یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے آج انہوں نے کہا کہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک بیانیہ دوبارہ میں نے کوشش کی کہ شاید فوج کے اور پی ٹی آئی کے تعلقات جو کہا جا رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کو دوبارہ خراب کرنے کی سازش نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پاکستان میں اہم بات یہ ہے کہ عوام کے تعلقات اور پی ٹی آئی کے تعلقات جو ہے وہ صحیح رہنے چاہیے۔ وہ یہ تعلقات نہیں توڑ پا رہے، باقی سارے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ان کا فرق نہیں پڑتا۔ عوام سے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط رشتے کے اوپر قائم ہیں۔ عوام آج بھی سمجھتی ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ عمران خان ہے، اور پوری عوام انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ ٹیپنگ ہوئی اور یہ غلط بات ہے، اسی جانب اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیجیے کیونکہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ملک سے غداری جب سیاستدان کرتے رہے ان کی فون ٹیپنگ ہوتی رہی ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، کیا آپ کو مانا جائے یا عمران خان صاحب؟ ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جو فون ٹیپنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کے ملک کی انٹرسٹ انوالو ہوں، لیکن فیئر ٹرائل ایکٹ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں طریقہ کار درج ہے کہ فون ٹیپنگ کیسے ہونی ہے۔ ظاہر ہے آپ قانونی فون ٹیپنگ جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو بالکل ہی جو ہے وہ جوڑنا وہ تو بالکل غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب سے تباہی ہوئی ہے۔ مفتاح اسماعیل کو اپنی ہی پارٹی میں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔